अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 96 और 97 के बारे में। हदीस नंबर 96 में एक ऐसी गलती के बारे में बयान किया गया है जो कई मर्तबा वक्त की तंगी के बायस हम वज़ू के दौरान कर बैठते हैं, जबकि हदीस नंबर 97 में 3 ऐसे अशख़ास के बारे में बयान किया गया है जिनको उनके नेक अमाल का अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से दोहरा सवाब दिया जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं अहादीस मुबारका की तरफ और फिर इसके बाद अहादीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 96। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे एक सफ़र में पीछे रह गए, फिर आप हमें आ मिले जबकि असर का वक्त हो चुका था और हम वज़ू कर रहे थे। चुनाचे हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आपने बाआवाज़ बुलंद 2 या 3 मरतबा फरमाया, एड़ियों के लिए आग से खराबी है। इस हदीस मुबारका में बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ महुए सफ़र थे और वो दौरान सफ़र सहाबा इकराम के पीछे थे। दरअसल जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ किसी सफ़र पर रवाना होते तो वो काफ़िले के पीछे ही होते थे, सिर्फ इस वजह से कि वो नज़र रख सकें कि कहीं सफ़र में कोई पीछे ना रह जाए, कोई काफ़िले में बिछड़ ना जाए। तो हस्बे आदत जब वो काफ़िले के पीछे चले आ रहे थे और फिर जब काफ़िले ने एक जगह पड़ाव डाला तो उस वक्त नमाज का टाइम निकला जा रहा था और ज़ाहिरी बात है तमाम सहाबा इकराम को नमाज की जल्दी भी थी कि कहीं नमाज क़ज़ा ना हो जाए। तो उन्होंने जल्दी जल्दी वज़ू करना शुरू कर दिया और इसी जल्दी में कि नमाज ना निकल जाए उन्होंने अपनी एड़ियों को धोया नहीं बल्कि हाथ गीला कर कर फेरने लगे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के इस अमल को देखा तो बाआवाज़ बुलंद ने इस अमल से रोका। 2 या 3 मरतबा उन्होंने फरमाया, एड़ियों के लिए आग से खराबी है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाआवाज़ बुलंद उन्हें इस तरह मना करना इस बात को भी ज़ाहिर करता है कि किसी को इल्मी बात सिखाने के लिए, बताने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना जायज़ है ताकि उन तमाम लोगों तक बात पहुंच सके जो वहां मौजूद हों। और मौजूदा दौर में लाउड स्पीकर और माइक का इस्तेमाल भी इल्मी गुफ्तगू के लिए बिल्कुल जायज़ है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख में जाने वाली एड़ियों पर अफसोस का इजहार क्यों किया। अब यहाँ ये भी एक दीनी मसला है कि वक्त कितना भी कलील हो, अगर पानी मौजूद है तो वज़ू के तमाम अरकान व फ़राइज़ सही से अदा करने हैं। अब अक्सर दिखने में आता है कि लोग नमाज निकल जाने के डर से जल्दी जल्दी वज़ू कर रहे होते हैं और इस चीज़ पर तवज्जो ही नहीं देते कि कोई वज़ू खुश तो नहीं रह गया। लिहाजा वज़ू की सही अदायगी भी जन्नत में जाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। अब यहाँ एक छोटी सी बात कि इल्म दीन सीखने का, उसे हासिल करने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इंसान हर उस अमल से मोहतात हो जाता है जिसकी दीन में ममानियत की गई है। और इस हदीस मुबारका से हमें ये सीखने को मिला कि अगर वज़ू में कोताही हुई हो, चाहे एक मामूली जगह खुश्क रह गई हो, तो वज़ू नाकिस हो जाता है। नमाज चूँकि वज़ू पर कायम है, लिहाजा नाकिस वज़ू से नमाज भी दुरुस्त नहीं। अब चलते हैं हदीस नंबर 97 की तरफ। हदीस नंबर 97। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिन्हें दुगना सवाब मिलेगा। एक वो शख्स जो अहले किताब में से अपने नबी पर और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, और दूसरा वो ग़ुलाम जो अल्लाह ताला का और अपने मालिकान का हक अदा करता रहा, और तीसरा वो शख्स जिसके पास उसकी लौंडी हो
پھر وہ اسے اچھی طرح تعلیم و ادب سے آراستہ کر کے آزاد کر دے، بعد ازاں اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 ایسے اشخاص پر ان کے ایک ایسے عمل کی وجہ سے دوہرے ثواب کا وعدہ کیا ہے جو وہ اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں یا انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ اب ان میں ایک وہ شخص ہے جو اہل کتاب میں سے ہے۔ پہلے وہ اپنے نبی پر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، یعنی یہ کہ پہلے اگر وہ عیسائی تھا، یہودی تھا اور اپنے نبی پر اس کا پکا ایمان تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک کا نبی تسلیم کیا اور ان پر ایمان لایا، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دوہرے ثواب سے نوازیں گے۔ اس کے بعد دوسرا وہ شخص ہے جو ہے تو غلام، لیکن وہ غلامی میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا اور اپنے مالک کا حق ادا کر رہا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں وہ ڈبل ڈیوٹی بہتر طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ نہ تو مالک کو اس سے کسی قسم کی شکایت ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کیے گئے فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے۔ نماز، روزہ، جو فرضی عبادات ہیں احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ اب دیکھا جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر خواتین کو اپنے گھر، اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے اور اپنا بہت سا وقت کچن میں اور گھریلو کاموں میں لگا دیتی ہیں اور نماز کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتی، اور اسی طرح اکثر مرد حضرات بھی اپنی معاشی ذمہ داریوں کے دوران نماز کو فراموش کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ لے کر چلیں، وہ تمام فرضی عبادات جو ہمارے ذمہ ہیں انہیں وقت پر ادا کریں۔ اب تیسرا وہ شخص دوہرے ثواب کا حقدار ہے جس کے پاس ایک لونڈی یعنی خادمہ یا کنیز ہو، پھر وہ اسے اچھی طرح تعلیم و ادب سے آراستہ کر کے آزاد کر دے، بعد ازاں اس سے نکاح کر لے۔ اب دیکھا جائے تو تعلیم و ادب سے کسی کو آراستہ کرنا، خاص طور پر جب وہ کوئی کنیز ہو، کس قدر مشکل ہے۔ اس کو وہ تمام مینرز سکھانا، اخلاقی اور دینی تعلیم سے ہمکنار کرنا جو نوابوں یا مالکان کی ذات کا خاصہ ہوتی ہے۔ کس طرح اپنے لباس کا، اٹھنے بیٹھنے کا، اپنی بول چال کا خیال رکھنا ہے جو عموماً غلاموں یا لونڈیوں میں موجود نہیں ہوتا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اچھی طرح تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا۔ اب یہ نہیں کہ اسے بس 2-4 باتیں سکھلا یا بتلا دی گئیں، بلکہ اچھی طرح تعلیم و ادب پر زور دیا گیا ہے۔ اب تعلیم یہ نہیں کہ بس لکھنا پڑھنا سکھا دینا، بلکہ دینی تعلیم جس میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے جس سے ایک انسان ایک حقیقی مسلمان کی شخصیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کتنا مشکل ہے نا یہ کام، پھر اتنی محنت کرنے کے بعد اسے آزاد کر دینا اور بعد ازاں اس سے نکاح کر لینا، جو حقیقتاً دیکھا جائے تو اور بھی زیادہ مشکل ہے کہ کس طرح ایک لونڈی کو اپنی حیثیت پر اپنے برابر لا کر کھڑا کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کی محنت کے بدلے اسے دوہرا ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جو اہم اسباق ملتے ہیں ان میں نمبر 1 ہے ایمان کی تبدیلی اور توحید کا اقرار۔ وہ شخص جو پہلے مخصوص مذہبی پس منظر یعنی اہل کتاب میں رہتا ہو اور اس کے بعد اسلام اختیار کرے، اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ بے شک اللہ کی ہدایت ہر کسی کو مل سکتی ہے اور ایمان کی تبدیلی ایک عظیم عمل ہے۔ نمبر 2، فرائض کی ادائیگی اور ذمہ داری کا احساس۔ اب غلام اگر وہ اللہ اور اپنے مالک دونوں کے حقوق ادا کرے اسے جزا دی جائے گی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی کی ملکیت کے تحت ہو، مثلاً ملازمت یا کفالت وغیرہ۔ اب نمبر 3 پر ہے
اچھا اخلاق و تربیت دینا، علم سکھانا اور معاشرتی رحم و شفقت۔ اب اگر مالک اپنی کنیز یا خادمہ کو بہتر اخلاق سکھائے، دین کی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کرے اور بعد ازاں شادی کر لے تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ معاشرتی انصاف، انسانیت اور اخلاقی ترقی کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے علم کا پھیلانا۔ دین اور اخلاق کا علم دوسروں کو سکھانا ایک بہت بڑا عمل ہے، خاص طور پر اگر یہ تعلیم غلام یا کم حیثیت والے کو دی جائے۔ اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ علم صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانا بھی عبادت ہے۔ نمبر 5 پر ہے رحم مساوات، کہ کس طرح خادمہ کو اس کی حیثیت کے برعکس خیال رکھنا اس کا، اور پھر اپنی حیثیت پہ اسے لا کھڑا کرنا، یعنی اس سے نکاح کر لینا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوا کہ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے، انسانوں کے درمیان عدل و مساوات لانے اور حقوق کا تحفظ کرنے کی تاکید کی ہے، اور اس شخص کو اجر ملتا ہے جو غلام کے ساتھ نہ صرف اچھا سلوک کرے بلکہ اس کی ترقی کا باعث بنے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دونوں احادیث مبارکہ بہتر طور پر سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاری کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔